یہ واقعہ خیبر پختونخوا سے نعیم خان نے بھیجا ہے، جو وہاں کے ایک پہاڑی گاؤں میں پیش آیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں 2017 میں تقریباً 22 سال کا تھا اور ایک گاؤں میں رہتا تھا جہاں راستے بھی کم تھے اور گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ گاؤں کے پیچھے ایک پہاڑی جنگل تھا، گھنا، خاموش اور شام کے بعد بالکل سناٹے میں ڈوبا ہوا۔ جس رات کا یہ واقعہ ہے، وہ رات آج بھی میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جسے سوچ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ میرے والد باہر شہر میں مزدوری کرتے تھے اور اس ہفتے ماں بھی گاؤں سے باہر اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف میں اور میرا چھوٹا بھائی حماد، ہم دونوں تھے۔ شام کے وقت گاؤں میں بجلی اکثر چلی جاتی تھی۔ اس رات بھی بجلی نہیں تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ میں صحن میں بیٹھا ہوا آگ تاپ رہا تھا کہ اچانک حماد نے کہا، بھائی، پیچھے جنگل سے کوئی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دھیان سے سنا، واقعی سوکھی پتیاں چرچرانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ لومڑی ہوگی یا کوئی اور جانور، اور کچھ نہیں۔ ہم نے بات وہیں ختم کر دی۔ تقریباً 9:30 بجے ہم اندر جانے لگے تو اچانک جنگل کی طرف سے کسی بہت ہی بھاری آواز میں خوفناک چیخ سنائی دی۔ یہ جانور کی آواز نہیں لگ رہی تھی، یہ ایسا تھا جیسے کوئی آدمی زور سے سانس کھینچ کر چیخے۔ حماد فوراً میرے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے باہر جا کر ٹارچ آن کی، کچھ نظر نہیں آیا، بس دور درختوں کے بیچ سایہ سا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم دونوں اندر آ گئے۔ تقریباً رات کے 10 بجے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، ایسی دستک جیسے کوئی مکے مار مار کر توڑنے والا ہو۔ میں نے آواز لگائی، کون؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوسری دستک، پھر تیسری، ہر بار تھوڑے فاصلے سے، جیسے کوئی چلتا ہوا مختلف جگہ سے دروازہ بجاتا ہو، گویا ایک نہیں 2 لوگ دروازہ بجا رہے ہوں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اندھیرا، مکمل اندھیرا تھا، مگر دروازے کے پاس کوئی سایہ، کوئی انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ حماد رونے لگا اور اس نے کہا، بھائی، کسی کو بلاؤ، ہم اکیلے ہیں۔ مگر گاؤں میں نیٹ نہیں چل رہا تھا اور پاس پڑوس والے سب جلدی سو جاتے تھے۔ میں نے اسے چپ کرایا اور چراغ جلایا۔ تقریباً 10:30 پر ہم دونوں صحن کی طرف سے آنے والی سانس لینے کی آواز سن کر جم گئے، ایسے جیسے کوئی کھڑا ہو کر بہت ہی بھاری، بہت نزدیک سے سانسیں لے رہا ہو۔ میں نے چراغ بلند کیا، صحن میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر آواز تو صحن میں ہی تھی۔ حماد کپ کپا کر میرے کندھے سے چپٹ گیا۔ میں نے چراغ نیچے کر لیا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 11 بجے میرے کمرے کے پیچھے والی کھڑکی پر ہلکی سی ٹک ٹک ہونے لگی۔ میں ہمت کر کے کھڑکی کے پردے کے پیچھے جھانکا، میری آنکھیں کھل گئیں۔ کھڑکی کے بالکل پیچھے اندھیرے میں ایک لمبا سا دبلا پتلا انسان نما سایہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سیاہ، آنکھیں جیسے کہیں اندر دھنس گئی ہوں، جسم غیر معمولی طریقے سے کمر سے ٹیڑھا۔ وہ صرف مجھے دیکھ رہا تھا۔ حماد نے پیچھے سے پوچھا، بھائی، کون ہے باہر؟ میں نے چیخ کر پردہ واپس گرا دیا اور کہا، کھڑکی سے دور ہو جاؤ۔ کھڑکی اب زور سے ہل رہی تھی، جیسے کوئی اسے اندر دھکیل رہا ہو، کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے چھڑی اٹھائی اور صحن کی طرف بھاگا۔ میں نے سوچا کوئی آدمی ہوگا یا کوئی چور ہوگا، مگر باہر نکلتے ہی سانس لینے کی آواز تھم گئی۔ پورا صحن خالی تھا، صرف ٹھنڈی ہوا تھی۔ تبھی میں نے دروازے کے اوپر موجود ٹین کے شیڈ پر تیز دوڑنے کی آواز سنی، جیسے کوئی پوری رفتار سے بھاگ کر اچانک رک گیا ہو۔ میں نے ٹارچ گھمائی، وہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں واپس آیا۔ حماد میری طرف دیکھ کر کانپتے ہوئے بولا، بھائی، وہ ابھی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے پردہ ہٹایا۔ اب وہ سایہ تقریباً کھڑکی کے شیشے سے چپکا ہوا تھا اور اس کے چہرے کی شکل انسان جیسی نہیں تھی۔ ناک لمبی ٹیڑھی، آنکھیں سفید بغیر پلکوں کے، منہ ایسے کھلا ہوا جیسے چیخ رہا ہو، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے چراغ کھڑکی کی طرف پھینکا، سایہ بجلی کی طرح غائب ہو گیا۔
رات 12:15 بجے دروازہ ایک بار پھر زور سے ہلنا شروع ہوا، اس بار ایسے جیسے کوئی کندھوں سے زور سے ہلا رہا ہو۔ حماد چیخنے لگا۔ میں نے اسے اپنے پیچھے کیا، چھپایا، اس لیے میں دروازے کی درز سے 2 انگلیاں اندر داخل ہوئیں، لمبی کالے ناخن والی غیر انسانی ہاتھ کی انگلیاں۔ میں نے پوری قوت سے چھڑی ماری، انگلیاں فوراً پیچھے ہٹ گئیں اور بھاگنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ پہاڑی راستے پر ایک لمبا سا سایہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، انسان سے کہیں زیادہ تیز رفتار سے، اور پھر وہ جنگل میں گم ہو گیا۔ صبح تک ہم دونوں جاگتے رہے۔ سورج نکلنے کے بعد میں نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر گرد میں بہت بڑے بڑے پاؤں کے نشان تھے، لیکن ان نشانات میں صرف 4 انگلیاں تھیں، 5 نہیں تھیں۔ کھڑکی کے نیچے لمبے کھرچے ہوئے نشان تھے، جیسے کسی بہت ہی مضبوط لمبی انگلیوں والے جانور نے نوچا ہو۔ میں نے گاؤں کے ایک بزرگ کو بلایا۔ انہوں نے دروازہ اور نشان دیکھے اور صرف ایک جملہ کہا کہ یہ انسان نہیں تھا، یہ کوئی اور ہی مخلوق تھا جو پکارنے پر آیا تھا۔ اس نے تمہیں جواب دیا تھا جب تم نے پہلی چیخ سنی تھی۔ میں اور حماد آج بھی وہ رات نہیں بھول پاتے۔ ہم کبھی رات کو جنگل کے پاس نہیں جاتے، پھر کبھی ایسی آواز بھی نہیں سنی، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ سایہ شاید اب بھی گاؤں کے جنگل میں رہتا ہے، اور اگر کوئی اس کی آواز کا جواب دے تو وہ واپس آ جائے گا۔